السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہ ہم سب کی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم سب سے محرومی میں شرکت کی غرض سے اپنے گھروں سے یہاں تک پہنچے، اور یقین جانو کہ اللہ کے ولی کے در پر جو آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم اور آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو سوچ کر دیتے ہیں، پر یہ دیتے ہیں کی عادت ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، عادت ہے، بس پہنچ جاؤ کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کریں۔ تو دینے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ان کے گھر والوں نے محفل سجائی، جو آپ کے دل کی بات تھی آپ نے مخدوم سے لے لیا، اور آپ کی ضرورت بھی ہے کچھ، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے شہزادوں نے محفل سجا دی، کیونکہ دین بھی آپ کی ضرورت ہے، اور اس دین کے بارے میں جاننا، اس کی معلومات رکھنا یہ آپ کی اشد ضرورت ہے۔ زندگی کی تمام ضرورتوں سے تو منہ موڑا جا سکتا ہے، لیکن دین ایسی ضرورت ہے کہ اگر اس سے منہ کو موڑ لیا تو پھر کہیں کے نہ رہ جائے۔ تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے مخدوم کے شہزادوں کے کہ انہوں نے یہ محفل آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سجائی، اور اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی کو دعوت دے کر آپ تک پہنچایا۔ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے محفل سجائی، اور میرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میری بھی حاضری مخدوم کے در پر ہو۔ ایک مخدوم کے در سے نکلا دوسرے مخدوم کے در پر، اپنی تو بنائی، اس لیے کہ جو ارادہ کر کے نکلا تھا وہ یہی تھا کہ اے مخدوم آپ کے در سے جدا ہو رہا ہوں، پر کہیں اور نہیں جا رہا ہوں، ایک مخدوم کے ہی در پر جا رہا ہوں۔ جو بھی وقت گزرا فائدے کا ہی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کی شب کے لیے میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دوالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بات سے بڑا مطمئن ہے کہ مجھے روکنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس دیش سے بہت کوشش کی گئی کہ آپ نعرہ لگاؤ تو آپ خاموش بیٹھے تھے، تو مجھے اب روکنا نہیں پڑے گا کہ نعرہ مت لگاؤ، بات کو سنو، کیونکہ نعرے آپ نے بہت لگائے، شاید آپ تھک گئے ہیں نعرہ لگاتے لگاتے، یا ممکن ہے کہ میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے کہ 70 سال اس ملک کو آزاد ہوئے ہو گئے، اہل سنت نے کیا کیا؟ یہی تو ایک کام کیا، صرف نعرے لگائے، دبا کے نعرے لگائے۔ کچھ ہو یا نہ ہو اہل سنت کے پاس پر ایک چیز تو ہے، نعروں کا اسٹاک ہے، نت نئے نعرے روز لگانا، اور بنا سمجھے مجھے آپ لگاتے بھی ہیں۔ کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں؟ کیا حالات جیسے بن گئے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا وقت نہیں آیا کہ ہم سنجیدگی اختیار کریں اور اپنی ان محافل کی تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں؟ آپ یہاں آئے ہو اس نیت سے اگر آئے ہو کہ مجھے کچھ لینا ہے، چونکہ محفل تو سجائی اسی لیے گئی ہے کہ آپ کو کچھ دینا ہے، شہزادوں نے محفل اسی سے سجائی کہ میرے مخدوم کے چاہنے والے جب بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ خالی ہاتھ نہ جائیں، ہمیں بھی انہیں کچھ دینا ہے۔ میرا مخدوم تو جو دے گا وہ دے گا ہی، لیکن ان کا شہزادہ ہونے کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو ہم بھی کچھ دیں۔ یہ دینے کے سلسلے کے لیے اسٹیج سجا ہے۔ آپ بتاؤ، آپ لینے آئے ہو یا نعرہ لگانے آئے ہو؟ لینے آئے۔ اب ذرا زور سے بول دو۔ ہاں، اگر لینے آئے ہو تو میں دینے سے بھی نہیں چوکوں گا، کیونکہ میں تقریر نہیں کرتا، قطعی تقریر نہیں کرتا۔ میں تو ان بزرگوں کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتا کہ جو سبق ان بزرگوں سے ملا ہے اس سبق کو ان کے سامنے دہرانے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ انہی کا دیا ہوا سبق ہے جو میں عوام میں جا کر دہرا دیتا ہوں، تقریر نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے کبھی فکر نہیں ہوتی کہ میں آج جما دوں گا، تو جمانے والے کوئی اور ہوں گے جو دودھ کو دہی بناتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میرا تعلق اشرف زمانہ سے، تو دوستو ولیوں کا ذکر ہو گیا، ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کی گئی۔ آؤ ان ولیوں کے امام کی بارگاہ میں چلیں، چند اشعار محبت نذرانے کے طور پر ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ولیوں کے امام کون ہیں؟ بولو۔ روئے زمین کے تمام ولیوں کے امام کون ہیں؟ غوث اعظم۔ وہ تو سردار ہیں، میں امام تو پوچھا۔ غوث اعظم سردار اولیاء ہے، امام الاولیاء کو۔ ہاں، جن کا نام 3 بار لے لو تو لوگ سوچتے ہیں کہ شجرہ کیا ہے، ان کا پتہ کرو۔ اچھا، اگر کوئی علی علی کرتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ کرو ان کا شجرہ کیا ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ پوچھنے والے کا شجرہ کیا ہے، تو مجھے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا شجرہ کیا ہے۔ اور رہی بات میرے شجرے کی تو 650 سال سے چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا۔ پوچھنے والے تیرا شجرہ پتہ لگ رہا ہے کہ تو پوچھ کیا رہا ہے۔ امام الاولیاء صرف امت محمدی ہی کے نہیں،
یہ دھیان میں رکھنا۔ مولائے کائنات امام الاولیاء صرف امت محمدی کے نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی پیدا ہوں گے سب کے امام کا نام ہے مولائے کائنات۔ سبحان اللہ۔ ایسی ذات کا نام لینے کے بعد چہرے پہ شکن آتی ہے؟ ایسے لوگوں کو جواب دو، جب شکن آئے تو جواب دو۔ ان سے دعا لینے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں تم دعا دے دو، کیونکہ تم اس قابل ہو کہ ان کو دعا دے دو۔ یہ دعا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، ان کی کیا دعا دے؟ اور ان کے سامنے گنگناؤ، کیا کہو گے؟ میری بگڑی اللہ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائے بخشوانے کو، خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ دھرے اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں
علی کا نام کافی ہے میرے سارے مریدوں کو، میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو، علی کا نام کافی ہے میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو، علی کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو، علی کا نام کافی ہے زمانہ روٹھ جائے گر، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو، علی کا نام کافی ہے میرے سارے ڈرانے کو، علی کا نام کافی ہے میرے سارے مریدوں کو، علی کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو، علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو، علی کا نام کافی ہے علماء اہل سنت جس نے عرش
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور لگا جب تک پہنا رہے تب تک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرش مبارک، نسل عرش مبارک، نعرہ تکبیر. تھکے نہیں تھکے نہیں نا ابھی نہ لگا جب تک تھک نہ جاؤ تب تک نہ پھر تو نہیں لگا پاؤ اسی وقت فرصت دیا اب اگلی بار گانا ہو تو اٹھا کے بٹھا کھا اب بیٹھ جائے یہ پھول ہار مالا جتنا بھی ہے اب سب بات ٹھیک ہے محفل کے کچھ آداب بھی ہیں اس کا بھی لحاظ کریں آپ کو موقع ملے گا اپنی محبتوں کے اظہار کرنے کا بے شک شرف ہے کہ کوئی معمولی تقریب نہیں ہے بخدا مجھے ان بچوں کے باپ پر رشک آتا ہے اور خود میں یہ تمنا رکھتا ہوں اور جس بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں یہ دعا کر کہ سرکار دعا فرما دے کہ میرا بچہ بھی حافظ ہو جائے سبحان اللہ. میرا بچہ بھی حافظ ہو جائے ہم اور آپ کیا اس کی اہمیت کا اندازہ کریں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ترکی کا ایک واقعہ دیکھا ایک ترکش بچے نے حفظ کیا اور وہ اسٹیج پہ آیا اسی طرح سے جیسے آج یہ بچے تھے دستار حفظ کا موقع ہے بچہ اسٹیج پر آیا باپ نے تو ہار پھول پہنا کر سوچا پورا ہو گیا معاملہ لیکن اس باپ کو دیکھو قسم خدا کی برجستہ حصول مجھے لگا کہ واقعی اس شخص نے اہمیت سمجھی ہے حافظ قرآن کی جیسے ہی باپ اسٹیج پر آتا ہے اور بچہ اس کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو گیا وہ باپ سیدھا اپنے بچے کے قدموں میں چلا جاتا اس کے پیروں کو بوسہ دیتا ہے سبحان اللہ. جب یہ بچہ کل تک میرا بیٹا تھا کل تک پر آج یہ حافظ قرآن ہو گیا ہے یہ اس مقام پر پہنچ گیا میں باپ کو ہوں لیکن اس کی اہمیت اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اس کے قدموں کو بوسہ دینا یہ میری سبحان اللہ. کیونکہ حافظ قرآن بن کر بچہ اپنے باپ کو کیا دیتا ہے جانتے ہو کل میدان حشر میں ان باپ کے سروں پر تاج رکھا جائے گا جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں ذرا سوچو کتنی عزت کی بات ہے ابھی فی الحال تو ایک آبادی میں ہو تو خوش نصیب ہے وہ باپ جن کے یہ بچے حافظ قرآن بن کر یہاں بیٹھے آج آپ انہیں دیکھ رہے ہیں ان کے باپ کو نہیں دیکھا لیکن ان کی وجہ سے ان کے باپ کے سروں پر جب تاج باندھا جائے گا تو وہاں کون ہوگا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا اللہ کا ہر بندہ ہوگا اور وہاں پر حافظ قرآن کے باپ کے سروں پر تاج آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے انہیں کمزور مت سمجھنا
اگر میرا بس چلے تو میں ہر بچے کو جو گھر میں پیدا ہوتا ہے لازم قرار دوں، حکم نافذ کر دوں ہر باپ کے لیے کہ سب سے پہلے تیرا بچہ پڑھنے کے نام پر اگر کچھ پڑھے گا تو وہ قرآن پڑھے گا، اور اگر کسی کتاب کو وہ یاد کرے گا تو سب سے پہلا سبق جو وہ یاد کرے گا تو وہ قرآن ہوگا۔ میں حکم نافذ کر دوں، اور جو نہ کرے سزا دوں، اس کے ساتھ ساتھ سزا بھی رکھوں۔ اگر مولا میرا مجھے حاکم وقت بنا دے تو میں یہی ایک حکم دوں، اور دوسرا حکم دوں باباؤں کے لیے، جتنے بابا ہیں سب کی گردن اڑا دو، جتنے بابا ہیں ان کی گردن اڑا دو، یہ ایمان کے دشمن ہیں، ان کے پاس عالمی علم نہیں سفلی علم ہے، اور ان کو بڑھاوا دینے والے تم ہو، اور بڑھاوا کیوں دیتے ہو؟ لالچ، حسد، یہ مادے جو تمہارے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اس نے باباؤں کو بڑھاوا دیا، پان کھا لیا، داڑھی پہ گرا لیا، کپڑے پہ گرا لیا، ایسے ایسے کر دیا، بابا ہو گئے، میں حد ہو گئی ہے۔ مجذوب کون ہے؟ عاشقوں کو مجذوب کہا جاتا ہے، جو اپنے رب کے عشق میں سب کچھ بھول گیا ہو، وہ مجذوب ہے، اسے خود ہی پتا نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، وہ تو ذکر الہی میں ایسا مست ہے اسے اپنے آس پاس کی خبر نہیں، وہ مجذوب، یہ تو نقال ہے، اور نقل بھی اس حالت میں کر رہے ہیں کہ شریعت محمدی سے دور ہے۔ تو دوسرا حکم یہ دوں کہ ان کی گردن اڑا دو، کہ یہ مسلمانوں کا ایمان خریدتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اور پہلا حکم یہ دوں کہ ہر باپ کو کہ وہ اپنے بچے کو حافظ کرے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بڑی دنیاوی تعلیم میں بالکل مخالف ہوں، میں بالکل مخالف ہوں، میں اپنی تنظیم کے ذریعے ہر سال 2 سے 3 بچیوں کو جو IAS اور IPS کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں، اور میرے نزدیک مجھے امید ہوتی ہے کہ بچیاں پڑھنے لکھنے میں اچھی ہیں، اور اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو یہ IAS بن سکتی ہیں، تو میری آرگنائزیشن کی طرف سے میں ان کی پوری فیس کوچنگ کی جمع کرتا ہوں۔ وہ بچے جو اچھا کر سکتے ہیں، جن سے مجھے امید ہو جاتی ہے کہ یہ بچے پڑھ سکتے ہیں پر ماں باپ غریب ہیں، تو میں پوری یہ اسکیم چلا رہا ہوں، اور ان لوگوں کے ذہن سازی کر رہا ہوں جن کو اللہ نے دیا ہے کہ تم 2 بچے اپنے پڑھا رہے ہو، اگر 2 بچے غریب کے بھی پڑھا دو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے، ساتھ میں 2 بچے غریب کے پڑھا دو تو تمہارے بچوں پر بھی رب فضل فرمائے گا، ان کے دوپہر تیرا بچہ بھی سائے دے گی۔ تو ایسا مت سمجھنا کہ میں عصری علوم کے خلاف، میں خود اس لائن میں آیا ہوں تو پہلے عصری علوم حاصل کیا، سائنس سے گریجویٹ ہوا، پھر اردو و پرشین سے گریجویٹ ہوا، تب پھر مدرسے میں پہنچا، یونیورسٹی میں گیا، کالج میں گیا، سب طرف گھوم کے ادھر آئے، اسی لیے کہہ رہا ہوں جو کمی محسوس کی اس کمی کا احساس تم سے شیئر کر رہا ہوں کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے حافظہ کرنا، 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو گیا، بسم اللہ خالی کرائی، سیدھا قرآن شریف پڑھاؤ، وہ ناظرے کے ساتھ حافظ قرآن 4 سال میں ہو جائے، بہت لمبا کھینچا تو 5 سال، تو 9 سے 10 سال کی عمر ہوئی اس کی، مان لیجیے جب تم نرسری میں بچے کو ڈالتے ہو تو کیا عمر ہوتی ہے؟ 5 سال، تو 5 سال اس نے پڑھا، نرسری KG، آج کل تو بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں،
تو اگر چلیے پہلی کلاس میں آپ نے ڈائریکٹ ڈالا 5 سال کی عمر میں، تو 5 سال اور اس نے پڑھا تو کتنے میں گیا؟ 10 سال کا جب ہوا تو 5ویں کلاس میں، یہی تو ہوگا۔ یعنی آپ نے جب اسے حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجا، اسکول نہیں بھیجا، سیدھا مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے۔ 5 سال کا تھا، 5 سال میں اس نے حافظہ کر لیا، 10 سال کا ہو گیا۔ اسکول میں جاتا تو 5ویں کلاس میں ہوتا، یہی نا۔ اب ڈائریکٹ آپ 6ویں کلاس میں ایڈمیشن کرو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں 6 مہینے کے اندر وہ حافظ قرآن بچہ 1 سے 5 تک پڑھنے والے لوگوں کے برابر کھڑا ہوگا۔ 1 سے 5 تک اسکول جانے والے بچوں کے برابر 6 مہینے میں وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگلے 6 مہینے میں ان سے آگے ہوگا۔ اس لیے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے یاد کرنے کی طاقت 3 گنا زیادہ اسکول میں بچے پڑھنے والے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ پھر وہ بچہ چاہے رہے۔ تو حافظ قرآن بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امامت کرے، حافظ قرآن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف تراویح سنائے۔ کتنا اچھا ہو کہ حافظ قرآن بھی ہو اور تمہارے یہاں کا SDM بھی ہو۔ کتنا اچھا ہو کہ حافظ قرآن بھی ہو اور تمہارے ضلع کا وہ DM بھی ہو۔ کیا یہ وقت نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ باتوں سے نہیں آئے گا، غور و فکر کرنا اور پھر اسے عملی طور پر امپلیمنٹ کرنا، یہ ہر بات کی ذمہ داری ہے۔ اگر بات میری سمجھ میں آئے تو جس کے گھروں میں بچے چھوٹے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچے کو پہلے مدرسے میں بھیجو، حافظ قرآن بناؤ، اور زکوٰۃ کھلا کے دیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے آپ لوگوں کو، 4 جو بچے ہیں، 3 جو اسکول بھیجا 300 روپیہ فیس جمع کیا، 500 روپیہ فیس جمع کیا، رکشے سے بھیجا، گاڑی کا 1000 روپیہ دیا، معلوم چلا 1200 1300 1500 مہینہ بچے پہ خرچ آ رہا، اور جسے مدرسے میں بھیجا کہیں فری۔ آپ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، آپ نے یہ مان لیا کہ مدرسے کا مطلب فری۔ جی نہیں، مدرسے کا مطلب فری نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو یتیم ہے، ان کے لیے ہے جن کے والدین اس لائق نہیں، وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اور جو مستحق نہیں ہے ان کے لیے زکوٰۃ میل ہے، میل۔ وہ تمام باپ جو مستحق ہیں اپنے بچوں کو فیس دے کر پڑھا رہے ہیں، غور کریں کہ 3 بچے کو تو تم صحیح مال کھلا رہے ہو اور اپنے ہی اولاد کو میل کھلا رہے ہو۔ مدرسے میں بھیجو، ساتھ میں خوراکی بھی دو، ساتھ میں خوراکی بھی دو، کیونکہ اگر تم مستحق نہیں ہو تو باقاعدہ وہاں کے منتظمین سے کہو کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے، میرا بچہ زکوٰۃ کھا کے نہیں پڑے گا، ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں، پے کرنا چاہتے ہیں۔ یا آپ سے کوئی کہے گا نہیں، جبکہ یہ غلط ہے، کہنا چاہیے، کہیں ہم سے غلطی ہو گئی آپ کو بتانے میں، لیکن چلو دیر ہی صحیح، پر درست بات تو آئی، جب آئی ہے تو اسے غور سے سنو۔ اب تم فیصلہ کرو کہ تم مستحق ہو یا نہیں، تم فیصلہ کرو کہ تم اپنے بچے کو میل کھلاؤ گے یا صاف ستھرا۔ کہیں شاید یہی غلطی ہو گئی، تم نے تو سوچا تھا کہ میرا بچہ دین کا خدمتگار بنے گا، لیکن میل کھا کے قلب سیاہ ہو گیا، میل کھا کے قلب سیاہ ہو گیا، وہ دین کا خدمتگار تو نہیں بنا، اسلامی کسمنگر بن گیا۔ اسمگلنگ کرنا شروع کر، دین کے نام پر غنڈہ گردی شروع ہو گئی، گروپوں میں بانٹ دیا پوری جماعت،
احساس ختم ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں فرقہ بندی کر رہا ہوں، میں کسی ایک فرقے کا بانی بننے جا رہا ہوں۔ احساس ختم ہو گیا کیونکہ قلب کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ کہاں سے احساس ہوگی؟ ایمان کی رمق کہاں سے آتی؟ ہر وقت ہائے پیسہ ہائے پیسہ، اسی لیے تو نعرہ بلند ہوا پیسہ ہو چاہے جیسا، اسی لیے تو یہ رواج شروع ہوا۔ حضرت تاریخ چاہیے، ہاں مل جائے گی، میرے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ جمع کر دو، یہ کلچر یہیں سے ڈیولپ ہوا۔ کیا بیچنے آئیں گے؟